خاندان سے خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ہمارے خاندان کی تذلیل ہوتی ہے. یہ یزید کا جملہ ہے. اس ملعون نے کہا کہ جب بھی ان کے خاندان سے کوئی آدمی خطبہ دیتا ہے ہمارے خاندان کی تذلیل ہوتی ہے. عزیزان گرامی، ایک بہت یعنی بہرحال اب جو بھی کہہ لیجیے کہ کچھ کہنے والا تھا میں، تو اس نے ایک مرتبہ کہا کہ شیعوں کے مجلس میں مت جایا کرا. کیوں؟ کہا کہ ہمارے بزرگوں کی توہین ہوتی ہے. تو کہا جس کو کہتا ہوں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو جاتے ہیں مجلسوں میں، کسی بزرگ کی توہین نہیں ہوتی. کہا جب بھی شیعہ مجلسوں میں نعرہ حیدری لگے سمجھ لو کسی کی توہین ہوگی. نعرہ حیدری ہی سب کچھ ہے. دشمنوں کی آنکھ کا جو کانٹا ہے کیا کہنے بابا. عزیزان گرامی کو جناب زینب کبریٰ تھی. کہا کہ یہاں پہ میں امامت کا دفاع کر کے بتاؤں گی کہ میں علی کی بیٹی ہوں. کہا کہ ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ کھڑی ہو گئی اور خطبہ شروع کیا. حمد باری تالا بجا لائیں، جناب ختم مرتبت کا نام لیا، اور پھر ایک مرتبہ عزیزان گرامی اس طرح سے جس طرح جناب زینب نے مخاطب ہو کے خطبہ دیا. مردوں کے لیے ممکن نہیں ہے کوئی بڑے سے بڑا شجاع دلیر مرد لے آئیے. انبیاء بھی درباروں میں گئے ہیں. ایک بہت بڑے مجتہد کی کتاب ہے، اس کی تحلیل پیش کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں انبیاء بھی درباروں میں گئے ہیں. جناب ابراہیم علیہ السلام گئے ہیں نمرود کے دربار میں، جناب موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں فرعون کے دربار میں. جملے کو ضائع نہ ہونے دے، خدا کا واسطہ، سید الشہداء کا واسطہ، جملے کو کوئی ضائع نہ ہونے دے. کہ انبیاء بھی گئے ہیں. بہت بڑے عالم کی کتاب ہے. وہ کہتے ہیں کہ سارے انبیاء بھی گئے ہیں درباروں کے اندر، لیکن جناب موسیٰ کہتے نظر آ رہے ہیں پروردگار ارسل معی ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ بھیج دے. یا جناب زینب کبریٰ آ رہی ہیں. عزیزان گرامی جناب موسیٰ، میں 2-3 تحلیلیں پیش کروں گا، اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اسی دربار میں پلے تھے. ٹھیک ہے، پالا جناب آسیہ نے تھا، لیکن وہیں پلے تو تھے نا، جانتے تھے ماحول بھئی، آشنا تھے کہ کیا کچھ ہوتا ہے. اور اگر کوئی بی بی عصمت کبریٰ کے آغوش میں پلی ہو، آغوش رسالت میں پلی ہو، جو پنجتن کی آغوش میں پلی ہو. اگر جملہ کہہ دوں عزیزان گرامی، کبھی جناب ختم مرتبت آغوش میں لیتے، کبھی امیر المؤمنین جناب سیدہ. آپ نے دیکھا کہ بڑے بہن بھائیوں کی عادت ہوتی ہے جب نئے گھر کے اندر ایک بچی ہو تو سب کہتے ہیں نا کہ کچھ دیر کے لیے میری آغوش میں دے دیں. عزیزان گرامی جناب زینب کبریٰ اس ہستی کا نام ہے جس کے لیے دونوں امام حسن و حسین کہتے ہوں جناب سیدہ سے مادر گرامی کچھ دیر کے لیے بہن کو پکڑا. اب میں جملوں کو کیسے پیش کروں؟ جو پنجتن کے سائے میں پلی ہو، جو پنجتن کی آغوش میں پلی ہو، اس ہستی کا نام زینب، یعنی باپ کی زینت. عزیزان گرامی پیش کروں گا کیسے جناب زینب کبریٰ. عزیزان گرامی اپنوں میں خطبہ دینا بہت آسان ہے، دشمنوں کے درمیان. یہ جو پیغمبر اسلام نے جملہ کہا نا کہ سب سے بڑا جہاد ایک ظالم و جابر کے سامنے، ایک جائر کے سامنے، ظالم کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا. کلمہ حق ظالم کے سامنے. یزید سے بڑا ظالم کوئی نہیں. جناب زینب کبریٰ سے بڑی کوئی مجاہدہ نہیں. اپنی ماں کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے کہا کہ میری ماں نے بھی جہاد کیا تھا راہ ولایت میں. جہاد کیا تھا نا، امیر ان کا دفاع کیا تھا کہ آج میں اپنی والدہ کی پروردہ بیٹی ہوں. عزیزان گرامی مثالی بیٹی تھی جناب زینب، جناب فاطمہ الزہرا. ایک اسوہ ہونا چاہیے نا خاتونوں کے، خواتین کے لیے بھی کوئی اسوہ ہو، اسوہ حسنہ ہو. جیسے پیغمبر اسلام امیر المؤمنین ہیں، آئمہ ہیں، تو خواتین کے لیے مثالی بیٹی تھیں، مثالی زوجہ تھیں، مثالی ماں تھیں. بی بی کے 3 بھائی تھے، تینوں کا بچپن میں انتقال ہو گیا، تینوں بھائیوں کا بچپن میں انتقال ہو گیا. تو اب مثالی بہن تھیں، لیکن ثابت کیسے کریں کہ بھائیوں کا انتقال ہو گیا؟ تو بی بی نے کہا میں ایک ایسی بیٹی کو پرورش کر کے چھوڑ کے جاؤں گا جو اپنے کردار سے بتائے گی پوری دنیا کے اندر کہ اگر میری ماں مثالی بہن کیسی ہوتی ہے میں سمجھاؤں گی. تو اس لیے ثانیہ زہرا کہا جاتا. اگر بات واضح کر پاؤں
عزیزان کریم، میں نے یہاں تک بات کو پہنچایا، میں اگلے جملوں کے لیے پورا میں آپ کے لیے یہاں تک لے کے آیا ہوں باتوں کہ میں ان جملوں کو پیش کر سکوں اور سننا چاہیں کہ کس طرح جناب زینب کبریٰ نے اس خطبے کو پیش کیا۔ ایک مرتبہ جب بی بی کھڑی ہو گئی تو آپ نے یزید کی طرف دیکھا، کہا یا یزید